حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں، آج یہ ہماری شب جمعہ پروگرام رمضان کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور آج یہ پہلی بز میں ہماری شب جمعہ پروگرام کی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، تہہ دل سے مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اس شب جمعہ پروگرام کو اتنی کثیر تعداد میں آ کر کامیابی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے آمین انشاءاللہ، آمین انشاءاللہ اللہ اور وہاں بھی انشاءاللہ۔ بس مجھے ایک قطع میں بلکہ اس کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو گئی ہے آسمانوں کی بلندی بھی نثار، ماشاءاللہ۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہو گئی ہے آسمانوں کی بلندی بھی نثار، اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے وقار کربلا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سبحان کہنا ہے؟ ہو گئی ہے سبحان اللہ آسمانوں کی بلندی بھی نثار، اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے وقار کربلا۔ ہو گئے روشن فلک پر چاند تارے آفتاب، اللہ واہ واہ واہ، اللہ ہو گئے روشن فلک پر چاند تارے آفتاب، عرش کی زینت ہوا جب سے غبار کربلا۔ واہ واہ اللہ واہ اکبر، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامت ماشاء رہیں۔ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکریہ، بڑی کیا کہنا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک 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 یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو بس اسی کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے عظیم ناظم جناب توقیر مہدی صاحب کو۔ ماشاءاللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم اللہ صلی علی محمد السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام پیر محمد۔ معزز حاضرین مجلس، شب جمعہ کی مجلس برائے سال ثواب لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کا ہوسٹ، آپ کا خادم سید توقیر مہدی زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج کی مجلس کے بانی جناب شان حیدر باقری صاحب ہیں اور بیگم طلعت حیدر، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، بہت بہت ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آج کی مجلس کے لیے تعاون کیا، اور ہمارے ساتھ آج جو اس پروگرام میں لوگ شامل ہیں، اس پروگرام میں پورے میں ان کی میں ترتیب بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ طلباء کلام کے لیے موجود ہیں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، اور حدیثی کے کے لیے ایز یوزل ہمارے سلطان سید صاحب ہیں جو محبت اور خلوص کے بہت زیادہ وہ ہیں پیکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سلام کے لیے جناب ہمارے علی عابد علی صاحب ہیں، اور ہمارے انتہائی محترم شخصیت محترم بھائی ہمارے جناب سلطان مراد بھائی صاحب ہیں۔ یہ دونوں سلام پڑھیں گے، اور ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں قبلہ و مولانا حفیظ السلام اسد علی صاحب۔ میں ان سے ہمیں بڑی انسیت بھی ہے، بہت زیادہ ہمارے ساتھ یہ رہے ہیں پچھلے سال محرم میں بھی، اور اس کے بعد زیارت کے لیے ایز یوزل ہمارے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب۔ تو میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ طلباء کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ شکریہ جی۔ میں آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہر ایک تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بتلاتا راہ ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ
جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، یعنی جو قول و عمل میں سچے ہیں، بے شک شہداء و صالحین، نیک بندے، نہ ان کا راستہ جس پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب سلطان سید صاحب سے کہ وہ حدیث کے ذکر تشریف لائیں اور اس کا شرف حاصل کریں۔ سلطان سید صاحب۔ اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كان إلا ساعة وإذا هم بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعة قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللهم صل على محمد 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 وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما. آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غما. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم محمد صل وآل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ جزاک اللہ سلطان جزاک صاحب اللہ بہت شکریہ. ماشاء اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. شکریہ سلطان بھائی صاحب. یہ ہمارے برادر سلطان تھے جو کہ حدیثی قصہ کا شرف حاصل کر رہے تھے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور کوئی الہی آمین الہی آمین. میں اس کے بعد عابد علی بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں اور بی بی کو ہدیہ پیش کریں. آواز السلام بلند علیکم. نعرہ صلوات. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبلہ مولانا صاحب آپ کی اجازت سے جی محبت آپ کی. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على اللهم آل صل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ. کیا عقیدت ہے کیا عقیدت ہے ماشاء اللہ. میں ہوں جبھی ہے در عباس ہے اور میری جبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کہنے کی باتیں ہیں فلک ہے نازمی ہے. کیا بات کہنے کیا کیا کہنے. بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میں ہوں در عباس ہے اور کیا بات. میری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے. واہ 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 واہ. زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے. جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے. کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو. واہ 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 واہ. کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو. دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے. میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے. سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی
لڑتا ہے سپاہی کیا کہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات اونچی کہہ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ. سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بلند بات کہی آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ملک میں لہراتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی تیرا پرچم، واہ 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 واہ. ہر ملک میں لہراتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی تیرا پرچم، لگتا ہے کہ ہر ملک تیرے زیر اثر ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. نعرے حیدری، یا علی مدد. حق علی حق علی حق علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ہوں اور میری جبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختار سے ارشاد. اتری ہے سرو شایہ تطہیر جہاں پر، اتری ہے سرو شایہ تطہیر جہاں پر، عباس علمدار اسی گھر کا مکی ہے. ذاک اللہ ذاک اللہ. میں ہوں باقی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. عباس ہے اور میری جبی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عارفانہ کلام، اور کیا آپ نے پیش کیا. سبحان اللہ. اس سے پہلے حاضر آمین آمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے محترم بھائی سلطان بھائی کو میں دعوت دوں سلام کے لیے، میں کچھ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرات سے. ہمارے آج کے جو بانی ہیں شان حیدر صاحب، ان کے مرحومین کے لیے میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کرنا چاہتا ہوں حضرات سے، کہ ان کے خاص طور سے ان کے والد صاحب مرحوم کرار حسین باقری صاحب کے لیے، اور دیگر مرحومین ان کے میں نام لیے دیتا ہوں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم کرار حسین باقری والد، مرحوم نظر عباس صاحب، مرحوم خاتون باقری، مرحوم عمار حسین باقری، مرحوم اسرار حسین باقری، مرحوم ذوالفقار حسین باقری، مرحوم زرغام حسین باقری، ان تمام مرحومین کے لیے، اور بالخصوص ملت جعفری کے تمام مرحومین اور جو حاضرین مجلسین کے مرحومین کے لیے کہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل اللہ کا پڑھ کر ان کو اصالہ. اعوذ باللہ من الشیطان صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل اللہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس کے ساتھ ہی میں سلطان مراد بھائی سے گزارش کروں گا کہ سلام پیش کریں بی بی کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم جمیعاً، آواز آ رہی ہے؟ جی بے شک جی 8 شوال کی مناسبت سے، آج شب جمعہ تو ہے ہی مگر 8 شوال بھی ہے بے شک۔ تو 97 ایئر بیفور عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود، جسے عرف عام میں شاہ سعود کہتے ہیں، اس نے تمام مقامات مقدسہ اور آثار مقدسہ اور تاریخی مقامات کا سب کو ڈھا دیا اور یہ کہا کہ یہ سب بدعت ہے، حرام ہے۔ جن ریفرنسز کو کوٹ کیا ہے یہ ماننے والے کس کے ہیں؟ حنبلی فقہ کے۔ حنبلی کی ایک ٹیم ہے وہابی یا سلفی، ٹھیک؟ تو اگر ان کو مان بھی لیا جائے، چاروں امام حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی اور سعودیوں کے پیشوا امام تیمیہ اور 6 صحیح کتاب کے رائٹر، صحیح بخاری، مسلم، ماجہ، داؤد، نسائی، ترمذی، ان سب کے مزارات موجود ہیں۔ جو لوگوں نے سفر کیا ہوگا انہی نے دیکھے ہوں گے، اور بڑے عالیشان اور صوفیوں کے جو امام ہیں، امام غزالی، ان کا بھی مزار موجود ہے، بہت عمدہ سنگ مرمر کا، تقریباً 4 فٹ اونچی قبر ہے۔ ساری بغض جو ہے، ارے بھائی جا کے صحیح بخاری کے مصنفین کو، چاروں مذاہب کے اماموں کی یا دیگر سب کی گراؤ، سارا بغض جنت البقیع اور جنت المالا پر ختم ہے۔ 187 زیارات تھیں جو ختم کر دی گئی، مشکل سے 10 زیارتیں باقی ہیں مکہ و مدینے میں۔ 4 مصرع عرض ہیں، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی محبت ہے کہ انہی نے مجھے موقع فراہم کیا۔ 8 شوال تھی، سن 1345 تھا۔ 8 شوال تھی، سن 1345 تھا۔ ایک مردود نے جب قبے گرائے تھے تمام، اسی کی یاد منانے کے لیے جمع ہے سب، جس میں ایک بی بی تھی، آسودہ تھے بس 4 امام۔ اپنے بچوں سے کہیے کہ وہ یہ تاریخ یاد کریں اور اس کا پروپیگنڈا رکھیں۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا، میری زندگی میں نہ صحیح، میرے بچوں پوتوں کی زندگی میں ضرور آئے گا کہ تعمیرات ہو جائے گی۔ آپ کو دوبارہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اشعار ذرا دوبارہ پڑھیے گا راجہ صاحب۔ 8 شوال تھی، سن 1345 تھا، 1442 ہے، 3 سال باقی ہیں۔ 8 شوال تھی، سن 1345 تھا۔ ایک مردود نے جب قبے گرائے تھے تمام، اسی کی یاد منانے کے لیے جمع ہے سب، جس میں ایک بی بی تھی، آسودہ سے بس 4 امام۔ خالی جناب سیدہ کا سوال نہیں، 4 اماموں کا، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور ان کے فرزند امام محمد اسماعیل۔ یہ نہیں ہے، حضرت عثمان بن مظعون پہلے متوفی مدینے کے، اس کے بعد امام مالک، اس کے بعد عثمان بن عفان خلیفہ ثالث، اور اس کے بعد حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت عباس ام البنین کی قبر، حضور کی 2 پھوپھیاں، اور احد کے 14 شہداء۔ کہاں تک نام گراؤں؟ تقریباً 500 معروف حضرات کی قبریں تھیں اور قبے تھے، سب بنے ہوئے تھے۔ ترکوں نے کئی دفعہ بنائے، بنو عباس سے بھی بنائے، سب کو وقتوں نے ڈھا دیے۔ دعا کیجیے کہ جلدی سے ان کا بھی قبہ ڈھا جائے۔ یامین الہی، جزاک اللہ سلطان بھائی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بہت نہایت معلومات آپ نے فراہم کی، جو کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگی مجھ سمیت، اور بڑا آپ نے اضافہ کیا معلومات کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تاریخ بتائیں گے، اور وہ تاکہ اس کو اسٹڈی کریں اور وہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اچھا، میں قبلہ و کعبہ اسد علی صاحب سے میں ایک ذرا معذرت کے ساتھ
میں 2 منٹ میں ان کی ٹائم میں سے لینا چاہتا ہوں. مجھے آج کے جو بانی مجلس ہیں شان حیدر صاحب، ان کا حکم ہے، میں ان کی ایک اس کے اوپر حکم کے اوپر 1-2 لائنیں ایک منقبت کی پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو آپ حضرات. بسم اللہ بسم اللہ. میں ہو سکتا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، جیسا کہ بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا ہے اس کو، لیکن میں چونکہ شان بھائی کا یہ حکم ہے تو میں اس کو میں بجا لاتا ہوں. بسم اللہ. حسین بات رہے ہیں، سبحان اللہ. حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بات ہے. کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کو لپیٹو، حیات لے جاؤ. کفن میں ان کو لپیٹو، حیات لے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے. میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بات رہے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. درود اور محمد وعلی محمد. شان بھائی سے میں معذرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش آپ کی. میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو، کیونکہ میں ریگولر بیسس میں اس کے ساتھ ہی قبلہ کعبہ حجت اسلام مولانا اسد علی عابدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ممبر پر تشریف لائیں اور خطابت کریں. مجلس سے خطاب فرمائیں. آواز بلند نعرہ صلوات. صلوات پڑھیں میرے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
وعلى إترته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے اس بات کا کہ مجھے گفتگو کے لیے 30 منٹ دیے جاتے ہیں، اور آج انہدام جنت البقیع ہے، 8 شوال ہے. اللہ اکبر. اسی کے حوالے سے میں کچھ ایک چیزیں مرتبط کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو رمضان میں گفتگو چل رہی تھی وہ رشتوں کے متعلق چل رہی تھی کہ انسان کو اپنے ہر رشتے کا احترام کرنا چاہیے، اور رشتوں کا احترام انسان کے رزق میں وسعت فرماتا ہے، انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرتا ہے. ماشاءاللہ. آج میں اسی چیز کو، کیونکہ انہدام جنت البقیع ہے، جناب فاطمہ زہرا کے مزار کو گرایا گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی سے اپنی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے کہ ایک عورت کا رشتہ ایک سماج میں کیا ہوتا ہے اور اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے، اسی کے متعلق آپ کے سامنے کچھ ایک لمحہ گفتگو کرنی ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے. خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو وانکحوا الیام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اے لوگو آپ رشتے ازدواج میں منسلک ہوا کرو. اگر تم رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے تو آپ کا یہ نیا رشتہ بنانا آپ کے گھر سے غربت اور فقیری کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. دیکھیں، جب کوئی چیز ہمارے سامنے روزانہ رہتی ہے تو ہم اس کی اہمیت کو درک نہیں کر پاتے. سورج روز نکلتا ہے تو اس کی روشنی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، چاند روز نکلتا ہے تو اس کی چاندنی کی عظمتوں کا ہمیں خیال نہیں رہتا، ہوا روز رہتی ہے تو ہمیں اس کی عظمتوں کا خیال نہیں رہتا. لیکن جیسے ہی خالق کائنات نے کرونا کی صورت میں ایک مرتبہ کو ہوا آکسیجن کو کم کر دیا تو دنیا کا ہر انسان، ہر ملک بلبلا اٹھا کہ آکسیجن کی قیمت کیا ہے. اسی طریقے سے جب ہم مسلمان عورت کا ذکر کرتے ہیں تو ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، اسلام نے عورت کی عظمت کو نہیں سمجھا، اسلام نے عورت کو پردے میں محدود کر دیا، اسلام عورت کے حقوق کا قاتل. لیکن اگر آپ دنیا کے سماج کو دیکھیں، اسلام سے پہلے والے معاشرے کو دیکھیں اور پھر اسلام کو دیکھیں، پھر آپ کو اسلام کی عظمتوں کا احساس ہوگا کہ اس نے عورت کو دیا کیا ہے اور سماج نے کیا دیا تھا. آپ یہ دیکھیں، کانفوشیوس چین کے اندر عورت کو ایام مخصوصہ میں کچن میں جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ اگر کسی کھانے کو پکاتی تھی تو کھانا نجیس سمجھا جایا کرتا تھا. وہ اگر انسان کی خدمت میں کھانے کو پیش کیا کرتی تھی تو کھانا نجیس سمجھا جایا کرتا تھا. اگر وہ پانی پیش کرتی تھی تو پانی کو نجیس سمجھا جایا کرتا تھا. یہ چین کے اندر تھا کہ جس میں عورت کو سماج جو ہے توہین کی نگاہوں سے دیکھتا تھا. جب وہ چھوٹی ہوتی تھی اس کے پیروں میں لوہے کی جوتیاں ڈال دی جاتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدم مردوں کے قدم کے برابر ہو جائیں. اس کے برابر میں ہندوستان تھا. ہندوستان کا جو معاشرہ تھا اس میں ہندو لوگ جب بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی انہیں گنگا کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. یہ ہمارے لیے باعث ننگ ہے، باعث عار ہے، باعث ذلت ہے. زندہ بیٹیوں کو گنگا جیسی ندیوں کے اندر بہا دیا جاتا تھا. اور اسی ہندوازم میں جب کبھی شوہر مر جایا کرتا تھا
تو عورت کو زندہ اس کی چتا کے اوپر، اس کی ارتھی کے اوپر، اس کے جنازے کے اوپر زندہ جلا دیا جایا کرتا تھا. جب کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں اٹھتی تھی، کوئی ہندوازم کی آوازیں نہیں اٹھتی تھی، کوئی انسانیت کی آوازیں نہیں اٹھا کرتی تھی، لیکن ہندوستان میں ہوتا یہی تھا کہ شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیا گیا. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اسے عورت کو زندہ کیوں جلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آتش عشق کا امتحان دے رہی ہے. عزیز و دنیا کے اندر ہوگا کوئی میاں بیوی ایسا کہ جس میں محبت دونوں طرفہ نہ ہو؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بیوی میاں کی برائی نہ سنتی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی میاں کو بیوی کی میاں کے سامنے بیوی کو اگر کسی نے برا کہا تو وہ اسے برا نہ لگتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی میاں کے سامنے بیوی کی توہین کی جائے تو میاں قبول نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے اگر عورت کے سامنے اس کے شوہر کی توہین کی جائے، چاہے اس کے مائکے والے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی توہین کو نہیں سنتی. تو یہ حقیقت میں چتا کے اوپر زندہ عورتیں کیوں جل رہی تھی؟ سماج اس وقت کا اس طرح کا تھا کہ جب شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس بیوہ کو نئے کپڑے پہننے کی اجازت نہ تھی، سر میں تیل لگانے کی اجازت نہیں تھی، اسے گنجا کر دیا جاتا تھا. یہ اگر کسی کے بچے کو گود میں لے لیتی تھی تو اسے منحوس سمجھا جایا کرتا تھا. اس کے مائکے والے اسے باعث نحوست سمجھا کرتے تھے، اس کے سسرال والے اسے جو ہے ڈائن سمجھا کرتے تھے. لہذا عورت جو یہ سوچا کرتی تھی کہ مجھے اس کے مرنے کے بعد ہر روز مرنا ہے، لہذا وہ زندگی میں اس کی چتا میں جل جایا کرتی تھی. یہ ہندوستان کے اندر ہوتا تھا. ایران کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ہندوستان کے برابر میں ایران میں مزدک کا فلسفہ آیا. اس نے کہا کہ دنیا میں دو چیزوں کی بنا پر اختلاف ہے، ایک دولت کی بنا پر ہے، ایک عورت کی بنا پر ہے. لہٰذا دولت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت کو بھی برابر بانٹ دو. عورت جو کسی کے اسلام میں ایک نکاح میں آیا کرتی تھی اسے جو ہے کامن کر دیا گیا. جب اس کے یہاں اولاد ہوئی تو کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوا. ہر انسان کہنے لگا یہ میری نہیں اس کی ہے، یہ میری نہیں اس کی ہے، یہ میری نہیں اس کی ہے. لہٰذا جب نسلیں نہ پال سکی، جب اس کی کسی نے ذمہ داری اور کفالت نہ اٹھائی تو عورت نے بھیک بھی مانگی اور بچے کو پروان بھی چڑھایا. یہ ایران کے اندر ہو رہا تھا. ایران کے برابر میں شام کے اندر سیدہ طور طرابلس کے اندر اس طرح سے تھا کہ عورتوں کو شاہراہوں پر بٹھا دیا جاتا تھا اور وہ فی سبیل اللہ لوگ اس سے استفادہ کیا کرتے تھے. شام کے اندر 2 بت تھے، لولو اور اشترو. ان کے اوپر جوان اور حسین لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. یہ شام کے اندر ہوتا تھا. عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عرب جب ان کے یہاں پر کوئی بچی پیدا ہوا کرتی تھی، اسے زندہ بچی کو ایک گڑھا کھود کر زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا. وہ باپ کی طرف حسرتوں سے دیکھتی تھی، وہ ماں کی طرف حسرتوں سے دیکھتی تھی، وہ بھائیوں کی طرف حسرتوں سے دیکھتی تھی، لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار سننے والا نہ تھا. عرب زندہ زمین کے اندر بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے. یہ عرب کے اندر تھا. مصر کے اندر کیا تھا؟ مصر کے اندر یہ تھا اگر دریائے مصر میں پانی نہ آئے تو اسے بدبختی سمجھا جایا کرتا تھا. لہٰذا دریائے مصر کو خوش کرنے کے لیے نئی خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو دریائے مصر کے اوپر ذبح کیا جاتا تھا. ایسا ہی یونان کے اندر ہوا کرتا تھا. یعنی اس ٹائم کا جو معاشرہ اور دنیا کی کنڈیشن تھی وہ اس طرح سے تھی. اسلام آیا، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی. اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ دنیا کا معاشرہ تھا جو عورت کے بارے میں اس طرح کے خیالات کو بنے ہوئے تھا. اسلام آیا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ آپ جو ہے نکاح عورت سے رشتے ازدواج میں منسلک ہو. یہ عورت تمہارے لیے اتنی باعث برکت ہوگی کہ تمہارے رزق میں فراوانی پیدا کر دے گی. پھر قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کہا، سورہ رعد میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت ہے. اس کے ذریعے سے تمہیں سکون ملے گا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور یہ جو آپ رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے دل میں مودت ڈالی ہم خالق کائنات ڈالتے ہیں. یہ جو آپ کے دل میں رحم ڈالا یہ خالق کائنات
ने डाला। दुनिया के अंदर जब कोई औरत मर्दों के सामने से गुजरती है तो हर इंसान को उससे मवद्दत और मोहब्बत नहीं होती, लेकिन जैसे ही एक औरत इसके पर्टिकुलर रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई तो खालिक कायनात एक सॉफ्टवेयर जिसे मोहब्बत का नाम दिया गया है, जिसे रहम का नाम दिया गया है, वो इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है, एक रिश्ते उनसियत बरकरार कर देता है। खालिक कायनात ने कहा कि समाज, जो तुम औरत को जलील समझ रहे हो, ये औरत तुम्हारे लिए बाइस गिना भी है, बाइस मालदारी भी है, ये औरत तुम्हारे लिए बाइस सुकून भी है, ये औरत तुम्हारे लिए बाइस मवद्दत भी है, ये औरत तुम्हारे लिए बाइस रहमत भी है। और फिर देखें रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इस सुन्नत से इनकार किया वो मुझसे नहीं है। मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज़ा निस्फ़ दीने वलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल आख़िर। इमाम अली ने इरशाद फरमाया कि जिसने जो रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गया उसने अपने आधे दीन को महफूज कर लिया, फिर वो आधा दीन इबादत के जरिए से हासिल करे। यानी जो माशरा औरत को बाइस तौहीद समझता था, इमाम अली ने इरशाद फरमाया ये बाइस तकमील दीन है। फिर मासूम इरशाद फरमाते हैं, माँ बना बिना। और फिर रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, मा बना बिनाअन अहब्बु इलल्लाह व अअज़्ज़ु इलल्लाह मिन अत-तज़वीज। खुदावंद आलम ने कोई रिश्ता दुनिया में ऐसा बनाया ही नहीं जो रिश्ते इज़्दिवाज से ज्यादा मजबूत हो, जो रिश्ते इज़्दिवाज से ज्यादा मुहिब हो और ज्यादा जो है मुइज़ हो। और आप देखें इस्लाम क्या पैगाम लेकर आया, रकतान युसल्लीहिमुल मुतज़व्विज अफ़ज़लु मिन 70 रका युसल्लीहिम गैर मुतज़व्विज। अगर इंसान शादी में मुंसलिक होने के बाद, औरत से मुंसलिक होने के बाद 2 रकत नमाज पढ़े तो उसकी ये 2 रकत नमाज एक आज़ब इंसान से, एक उस इंसान से कि जो रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक नहीं है, उसकी 70 रकत नमाज से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा हक़्क़ु ज़ौजा फ़अन्तालम, हक़्क़े ज़ौजा ये है, हक़्क़े बीवी ये है। ए इंसान तू समझ ले कि खालिक़े कायनात की दी हुई वो नेमत है, वो तेरी तख्लीक की हुई कोई मशीनरी नहीं है, बल्कि खालिक़े कायनात ने उसे तेरे लिए खल्क़ फरमाया है। जान ले कि वो तेरे लिए उसकी नेमत है और हर नेमत के ऊपर जो है वो खालिक़े कायनात तुझसे हिसाब लेगा। ए इंसान, इस औरत के साथ अच्छे सलूक से पेश आना, इसे की हर ख्वाहिशात का जो है वो ख्याल रखना, क्योंकि ये नेमत इलाही है और नेमत इलाही का हिसाब होगा। लिहाजा जब इसके साथ जिंदगी गुजारना तो ये सोच कर ना गुजारना कि ये मेरी बीवी है, बल्कि ये सोच कर गुजारना कि उसकी दी हुई नेमत है। जितना माशाअल्लाह करेगा उतना खालिक़े कायनात का एहतराम होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और फिर रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं, जलूसुल मरअ इंदा आयालिही अहब्बु मिन इत्काफी मस्जिदी हाज़ा। मस्जिद नबवी में रसूल बैठकर इरशाद फरमाते हैं कि इंसान का अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों, अपने खानदान वालों के साथ बैठना, इंसान का अपने घर में अपने अहलो अयाल के साथ बैठना इस मस्जिद नबवी में एतकाफ करने से अफजल है। ये इस तरह की चीजें रसूल ने क्यों इरशाद फरमाई, कुरान ने क्यों इरशाद फरमाया, ताकि जब औरत से रिश्ता मजबूत होगा तो बच्चों से रिश्ता मजबूत होगा, जब बच्चों से रिश्ता मजबूत होगा तो मायके से भी रिश्ता मजबूत होगा, ससुराल से भी मजबूत होगा। जब मायके और ससुराल से रिश्ते मजबूत होंगे तो खानदान अच्छा कहलाएगा, जब खानदान अच्छा कहलाएगा तो ऑटोमेटिकली उस खानदान वालों का मजहब भी अच्छा कहलाएगा। लिहाजा रिश्तों की कदर के लिए जो है आइमा ने बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर जो है वो अहमियत दी। ये था दुनियावी माशरा जो औरत को तौहीन समझ रहा था, दफना रहा था, जला रहा था, दरिया में डाल रहा था। ईसाईयत क्या कहती थी उस दौर में? ईसाईयत जब भी यही कहती थी, अब भी यही कहती है कि औरत
इंसान को खुदा से मुत्तसिल होने से रोकती है, इंसान को अबूदियत से रोकती है, इंसान के लिए लायक इबादत नहीं है। लिहाजा जितने ईसाइयों के पादरी हैं उन्होंने न कभी शादी की, न उनके यहाँ कभी बच्चे होते हैं। ये ईसाइयत थी जो औरत को लायक इबादत नहीं समझती थी, माने इबादत समझती थी। यही यहूदियत में था। उनके पादरी भी आज तक, उनके रुहबान भी आज तक न कभी शादी करते हैं न बच्चे करते हैं। यही हाल हिंदुइज्म था, कि उनके पंडित और पादरी, उनके पंडित वो भी जो है शादी को नहीं करते। यही जैनिज्म है जो नांगे होते हैं, ना उनके औलाद होती ना उनके बीवी होती। ईसाइयत में भी ऐसा ही था, यहूदियत में भी ऐसे ही था, हिंदुइज्म में भी ऐसे ही था, बुद्धिज्म में भी ऐसे ही था, जैनिज्म में भी ऐसे ही था। तमाम मजाहिब जो है औरत को लायक इबादत ना समझते थे। इस्लाम आया, उसने फकत इज्जत नहीं की बल्कि मुबाहले के अंदर ईसाइयों को बुला लिया है। ईसाइयों आ जाओ, तुम अगर अपने दावे के अंदर सच्चे हो, मैं मुबाहिला नहीं पढ़ूंगा, इशारा करके आपकी समातों को वहां तक पहुंचा दूंगा। आप ये देखेंगे जब इस्लाम आया तो रसूल अकरम ने ईसाइयों को बुलाया, आ जाओ मुबाहिले के अंदर आ जाओ। रसूल ने अपने इस्लाम के दलाइल पेश किए, ईसाइयों ने अपने दलाइल पेश किए। ना ईसाइयों ने नबी की मानी, ना नबी ने ईसाइयों की मानी। जब कुछ ना बना तो एक मर्तबा रसूल को वही हुई है, रसूल कह दो कि अगर ये सोचते हैं कि तर्के दुनिया करके, तर्के जोजा करके, तर्के बीवी करके, तर्के औलाद समझकर ये सोचते हैं कि हम खुदा के करीब हैं, हम खुदा से ज्यादा मुत्तसिल होते हैं, ये अपनी रूहानियत को अपना परचम समझते हैं, तो इनसे कह दो, अगर ये अपने को बुलंद समझते हैं तो इनसे कह दो कि जाओ तुम अपनी औलाद को ले आओ, हम अपनी औलादों को लाते हैं। तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। फिर हम मुबाहिला करेंगे, जो झूठा होगा उसके ऊपर लानत करेंगे, जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा। आप ये देखिए, ये नजरान से आए थे, किसकी खिदमत में आए? रसूल की खिदमत में आए। ये एक दिन के अंदर पलट नहीं सकते थे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, इनके तो बीवियां होती ही नहीं, इनकी तो औलाद होती ही नहीं, फिर ऐसा दावा क्यों किया गया? ये क्या कल के अंदर कोई बीवी को बना देंगे, क्या बच्चों को बना देंगे? तो एक मर्तबा रसूल कहेंगे, हम इनसे फकत जंग जीतना नहीं चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि माशरे में बीवी बच्चों की अहमियत क्या होती है। माशरे में बीवी बच्चों की अहमियत क्या होती है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप तो अफजलुल अंबिया थे, आप तो सैयदुल मुरसलीन थे, आप तो सैयदुल बसा थे, आप तो सैयदुल अरब थे, आप तो सैयदुल अंबिया थे, आपके ऊपर वही आती थी, आप तैयब थे, ताहिर थे, मुदस्सिर थे, यासीन थे। खुद ही मुबाहिला कर लिया होता तो तब भी हो सकता, तब भी आप जो है वो जीत सकते थे। या रसूल अल्लाह, आपने खुद मुबाहिला क्यों नहीं किया? तो अजब नहीं कि रसूल पलटकर आवाज दे, ऐ मेरे जाकिर तूने समझा नहीं, ये मैं नहीं चाह रहा हूं मुबाहिला, बल्कि खालिके कायनात चाह रहा है। वो चाहता ये है कि मुबाहिला मैं ना करूं, उसकी कनीज़े खास करे। लिहाजा जब अगले दिन पहुंचे तो फातिमा पहुंची, गोद के पाले हुओं को लेकर पहुंची, अपनी मांग के सिंदूर को लेकर पहुंची, अपने बाप को लेकर पहुंची। उधर से ईसाई आए, इधर से फातिमा का घराना आया। लेकिन जब ईसाइयों ने छोटे छोटे बच्चे देखे, उनकी माँ को देखा, तो फौरन अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया। हम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं कि ये अगर पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप अपनी कनीज है, आप अपनी बेटी को लेकर क्यों आए? आप फातिमा को लेकर क्यों आए? तो एक मर्तबा रसूल पलट कर कहेंगे, हम ईसाइयों को समझाना ये चाहते हैं कि जिसे तुम लायक इबादत नहीं समझते, उस फातिमा को हम महराज इबादत समझते हैं।
اللہ نعرہ حیدری بہت نایاب. فاطمہ کو پہلے عیسائیوں کے سامنے پیش کیا, پھر ایک یہودی آیا, آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں شادی ہے, اپنی بیٹی کو بھیج دینا. جناب فاطمہ گھر کے اندر گئی تو دیکھا کہ یہودی عورتیں جناب فاطمہ کے نور کو برداشت نہ کر سکی. 80 عورتیں وہاں پر انتقال کر گئیں. جناب فاطمہ پریشان ہو گئی. اے بار الہ, اس سماج میں تو پہلے ہی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی, تو کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ یہ کہیں کہ نبی کی بیٹی منحوس ہے. لہذا جناب فاطمہ زہرا نے وہاں پر ایک مصلی بچھایا. ادھر مصلی بچھا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا اللہ اکبر. ادھر سے 80 عورتیں زندہ ہو گئی. میں کہوں گا فاطمہ آپ ایسے ہی دعا بھی کر سکتی تھی, آپ ایسے ہی دعا کرتی تو شاید عورتیں زندہ ہو جاتی. یہ مصلی کیوں بچھایا؟ تو فاطمہ کہیں گی میں یہودیوں کو سمجھانے کے لیے آئی تھی. جس عورت کو تم پلید سمجھتے ہو, اسلام اسی عورت کو کلید بہی سمجھتا ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں چین کے اندر اس کے ہاتھ کا کھانے کو نجس سمجھا جاتا تھا, لیکن اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے کیا کہا؟ جب حسنین بیمار ہو گئے اور روزے رکھے اور حسنین کے گھر سے خیرات گئی تو سورہ دہر نازل ہو گیا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ گھرانہ ہے جو اس خالق کائنات کی محبت میں کبھی اپنے کھانے کو یتیم کو دے دیتا ہے, کبھی مسکین کو دے دیتا ہے, کبھی غریب کو دے دیتا ہے, کبھی غریب کو دے دیتا ہے. فاطمہ نے اپنے گھر کی روٹیاں خیرات کی تو قرآن اتروا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, یعنی قرآن سمجھانا یہ کیا چاہتا تھا؟ قرآن سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو جس عورت کے کھانے کے اندر آپ شبہ کرتے ہیں وہ کھانے کو ملائکہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ واہ. اسی کھانے کو کھلا کر سلمان کو اس درجے کا مومن بنا دیا کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو گیا. ہندوازم میں یہ کہا جاتا تھا کہ داسیوں کو, کمینوں کو, نیچوں کو اور چھوٹی ذاتیوں کو حق نہیں ہے کہ وہ وید کی آیات کو تلاوت کرے, لیکن فاطمہ زہرا نے ایک حبشی کنیز کو جس کا لہجہ بھی اچھا نہیں تھا, زبان بھی اچھی نہیں تھی, صورت بھی اچھی نہیں تھی, لیکن جناب فاطمہ زہرا نے اپنی گھر کی روٹیاں کھلا کر اپنی زبان کی تقاریر سے اپنے نفس کے ساتھ اس کی اصلاح فرما کر فضا کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ فضا زندگی کے اندر بولتا ہوا قرآن بن گئی. یہ تھی فاطمہ زہرا. جناب فاطمہ زہرا. اور آپ یہ دیکھیں انسان آج یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے کوئی حق نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں اسلام کے اندر سب سے پہلے یہ کہا گیا للذکر مثل حظ الانثیین, ماں باپ کے ورثے میں لڑکی کا لڑکے سے آدھا حصہ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ عورت کو مرد کے برابر نہ سمجھا, لہذا مرد کو جو ہے وہ ڈبل دے دیا اور عورت کو جو ہے وہ کم دے دیا. آپ کے سامنے بھی یہ چیزیں جو ہیں آپ کے معاشرے میں آتی ہوں گی. یورپی سماج کے اندر جو ہے جب آپ رہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ آپ کے سامنے جب عورت کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو آپ کے سامنے بھی اس طرح کی بحثیں پیش آئیں گی. آپ یہ دیکھیے کہ عورت کے لیے قرآن مجید نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین کہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے. یہ باپ کی طرف سے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں کتنی ہے. مرد کے اوپر اپنے ذات کے خرچے کی ذمہ داری, اپنی اولاد کے خرچے کی ذمہ داری, اپنی بیوی کے خرچے کی ذمہ داری, اپنے ماں باپ کے خرچے کی ذمہ داری, اپنے سماج کے خرچے کی ذمہ داری. عورت کو مرد کو ڈبل اگر جو ہے حصہ دیا گیا تو 5 خرچے اس کے پیچھے رکھ دیے گئے. خود کی ذات کا خرچہ,
औलाद का खर्चा, बीवी का खर्चा, माँ बाप का खर्चा, समाज का खर्चा। और औरत को अगर आधी प्रॉपर्टी दी गई तो औरत के ऊपर कोई खर्चा ना रखा। जब बेटी थी तो बाप की जिम्मेदारी थी, बाप के ऊपर खर्चे की जिम्मेदारी थी। जब बीवी बनी तो शौहर के ऊपर खर्चे की जिम्मेदारी हो गई। जब ये माँ बनी तो शौहर और बेटे के ऊपर खर्चे की जिम्मेदारी हो गई। यानी तमाम एक्सपेंसेस इसके काट दिए गए। और मर्द को अगर डबल दिया गया तो 6 गुना एक्सपेंसेस उसके हवाले डाल दिए गए। तो मुसलमान को, मर्द को जो है इतराज करना चाहिए था, औरत को इतराज करने का हक नहीं बनता। और इसीलिए तो कुरान मजीद में दूसरी जगह कहा गया लिल्निसा नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। और फकत ये तो बाप की तरफ से आधा हिस्सा मिला था, बल्कि कुरान ने दूसरी जगह कहा कि औरत फकत बाप के विरसे में हिस्सेदार नहीं होगी, बल्कि शौहर की तरफ से भी विरसे में हिस्सेदार होगी, औलाद की तरफ से भी विरसे में जो है जिम्मेदार हिस्सेदार होगी। तो औरत को मिलने की 3 जगहें हो गई, बाप के यहां से भी, शौहर के यहां से भी, औलाद के यहां से भी, इनकमें भी 3 जगह से हो गई। लेकिन मर्द को सिर्फ बाप के यहां से मिली और खर्चे 5 डाल दिए गए। तो अगर दुनिया के अंदर इंसाफ हो तो फिर वो ये पलटकर इस्लाम को देखकर ये तो कह सकता है कि मर्द के ऊपर ज्यादती हुई है। दुनिया की कोई औरत ये नहीं कह सकती कि इस्लाम ने औरत के साथ ज्यादती की है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत दलील है, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाक। और दूसरी चीज, क्योंकि मजालिस तो आप बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन ये चीजें इंसान की नॉलेज में और हमारे बच्चों के जहनों में होनी चाहिए, इसलिए जो है मैं ये चीज जो है जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी जो चीज जो इस्लाम के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो इतराज होता है, वो ये होता है कि इस्लाम के अंदर 4 शादियों का हुक्म दे दिया गया। देखें, इस्लाम के अंदर 4 शादियों का हुक्म नहीं दिया गया। अगर इस्लाम के अंदर 4 शादियों का हुक्म होता तो हर मुसलमान के घर में 4 बीवियां होनी चाहिए। लेकिन आप पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर्वे कर ले, सबके यहाँ एक ही बीवी है, या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 बीवियां किसी के यहाँ हो गई। आप ये देखें, इस्लाम ने ये हुक्म दिया था या गुजारिश की थी? इस्लाम ने ये हुक्म नहीं दिया था। अगर हुक्म होता तो हर मुसलमान के घर के अंदर 4 बीवियां होती, लेकिन किसी मुसलमान के घर के अंदर 4 बीवियां नहीं है, बल्कि इस्लाम ने ये एक सॉल्यूशन की तरह पे रखा था, एक हल की तरह पे रखा था। आप ये देखें कि जब फ्रांस के अंदर जो है वो इनकलाब आया तो वहां पर जो है कई लाख इंसान जो है मरे। जब जो है जंगे जहानिये अव्वल हुई तो उसके अंदर 75 लाख इंसान जो है वो शहीद हुए। जब जो है जंगे जहानिये दोम हुई तो उसके अंदर जो है 1.25 करोड़ मर्द जो है वो शहीद हुए। जब जंगे जहानिये सालिस हुई तो उसके अंदर 1 करोड़ इंसान जो है वो मारा गया। जब खलीज की जंग हुई तो उसके अंदर 1 लाख इंसान मारा गया। जब रशिया और जो है अफगान की जंग हुई तो उसके अंदर जो है 10 लाख मर्द मारे गए। जब ईरान और इराक की जंग हुई तो उसके अंदर 4 लाख मर्द जो है वो मारे गए। जब ये जंगों में मरने वाला मर्द था, एक्सीडेंट में मरने वाला मर्द था, सड़क पर मोटरसाइकिल से गया तो मरता है मर्द, कार में चला तो मरता है मर्द, ट्रक पर चला तो मरता है मर्द, जहाज पर चला तो मरता है मर्द। मरने वालों का जब रेशो बहुत ज्यादा हो जाए और दुनिया के अंदर बेवाओं की तादाद ज्यादा हो जाए तो उसके लिए इस्लाम ने हल ये दिया था। आप इसके अलावा दुनिया का सर्वे कर लीजिए कि दुनिया का अगर लड़के और लड़की का जो है सिस्टम को अगर देखा जाए तो बाज मुल्कों में ऐसा है कि 60% जो है वो लड़कियां होती हैं, 40% जो है वो लड़के होते हैं। बाज जगह पर 48% लड़के होते हैं और 52% जो है वो लड़कियां होती हैं। ये जो दुनिया के अंदर औरत और मर्द के दरमियान में जो है कम्युनिटी गैप आता है। अब ये जो 20 औरतें फालतू हैं, ये जो है 25 औरतें समाज के अंदर फालतू हो गई, क्या इन्हें जीने का हक नहीं है? क्या इन्हें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का हक नहीं है? क्या इन्हें जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? क्या इन्हें जिंदगी इदारा करने का हक नहीं है? इस्लाम ने इन्हीं की ख्वाहिशात को समझते हुए मर्द को यह हुक्म दिया था कि अगर हो सके कि समाज में इस तरह के हालात बन जाएं तो तुम इनका सहारा बनना, ना ये कि उनको जो है तबाह बर्बाद कर देना। लिहाजा इस्लाम ने यह हुक्म नहीं दिया था। हुक्म देता तो हर इंसान 4 की सोचता, लेकिन इस्लाम ने ये फकत इन हालात के लिए सॉल्यूशन दिया था। आप देखें कि जब जंगे जहानिये अव्वल हुई थी तो जर्मन के अंदर मेन पावर कम हो गई तो उसने तुर्की से जो है मेन पावर को जो है मंगाया था। ये दुनिया का फिजिकली जो है वो सर्वे है, आप इसे जो है वो
दुनिया के किसी मजहब के पास इस चीज का सॉल्यूशन ना था, लिहाजा इस्लाम ने इसका एक सॉल्यूशन रखा था कि देखो हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि जब इस तरह के हालात हो जाएं तो तुम एक दूसरे को कोऑपरेट करना। एक वो इंसान कि जिसका शोहर मर चुका है, उसके पास दौलत भी है, धन भी है, कारोबार भी है और खेतियां भी हैं, सब चीज मौजूद है, लेकिन मेन पावर मौजूद नहीं है। एक समाज का वो टूटा हुआ, उजड़ा हुआ, जिसके पास सब कुछ है लेकिन खाने के फाके हैं, तो इंसान के दरमियान में, उसकी जरूरतों के दरमियान में तालमेल बनाने के लिए इस्लाम ने ये गुजारिश की थी कि अगर इस तरह के हो कि तुम भी मजबूर हो और समाज में कोई मर्द भी मजबूर है, तो आप जो है एक की जगह पर 2 या 3 शादियां करके एक दूसरे के साथ अदल और इंसाफ के साथ रह सकते हो। सलवात बड़े बर मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। जज़ाकल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और आप ये देखें, तीसरी चीज जो इंसान के, मुसलमान औरत के लिए बोला जाता है, कहा कि इसे तो पर्दे के अंदर जो है डुबो दिया गया, इसे तो पर्दे का जो है हुक्म दे के इसके साथ जो है वो ज्यादती की गई। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर जितने राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या मौजूद इंसान होते हैं, उन्हें भी उनकी हुकूमतें दौलतें पर्दों में रखती हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि लाहौर की मस्जिद के ऊपर जो है वो कोई पुलाव या बिरयानी खा रहे हो ना, बल्कि महदूद तरीके से निकलना, महदूद तरीके से चलना। तो इंसान जब कोई मुअज़्ज़ज़ होता है, जब कोई इज्जतदार होता है, तो उसे पर्दे के अंदर रखा जाता है। आप यही नेचर के अंदर देख लीजिए कि जब नेचर के अंदर जो जानवर है, जैसे भैंस है और दूसरी तरह के जानवर हैं, इनके जिस्म गलीज हैं, इनके जिस्म जो है भारी है, वजनी है, लिहाजा खालिक के कायनात ने इनकी ग़िज़ाएं भी जो है भारी रखी, मुहकम रखी, मुस्तहकम रखी। जब भैंस खाना खाती है तो किस चीज को खाती है? गेहूं के पौधे को खाती है, चावल के पौधे को खाती है, आम के दरख्त के पत्तों को खाती है। कभी आपने ये देखा कि उन पौधों को जो है, जो 4 साल धूप के अंदर, मिट्टी के अंदर, गलाजतों के अंदर रहे, उन्हें किसी ने धोया और धोने के बाद जानवरों को खिलाया हो, या जानवर अपनी ग़िज़ा को लाते हो तो वो पहले धोते हो, काटते हो, फिर जो है खाते हो? नहीं, क्योंकि जिस्म गलीज था तो ग़िज़ाएं भी जो है वो गलीज रखी। जिस्म महकम था तो ग़िज़ाएं भी महकम रखी। आप गेहूं के पौधे को देख लें, चावल के पौधे को देख लें, आम के पौधों को देख लें, जानवर आएगा आराम से खाकर चला जाएगा, लेकिन इंसान जिसे अशरफुल मखलूकात के ताज से नवाजा, जिसे अफजलुल मखलूकात के ताज से नवाजा, इसकी ये क्योंकि नहीफ है, नाजुक है, रकीक है, लतीफ है, इसे हमने अपनी बेहतरीन मखलूकात में से करार दिया, तो इसकी ग़िज़ाओं का एहतमाम उस खालिक के कायनात ने नेचर के अंदर किस तरह से किया कि अगर गेहूं है तो उसे बालियों के 70 पर्दों में छिपा दिया, अगर वो चावल की सूरत में है तो उसे भी पर्दे के अंदर रखा, अगर केला इसके लिए खल्क किया तो उसे भी पर्दे के अंदर रखा, अगर संतरा इसके लिए पैदा किया तो उसे भी पर्दे के अंदर रखा। जितनी ग़िज़ाएं इंसान के लिए बनाई, सबको पर्दों के अंदर रखा। तो जब इंसान की ग़िज़ा के लिए ये एहतमाम हो, इंसान को बचाने वाली ग़िज़ाओं के लिए इतना एहतमाम हो, तो इंसान को बनाने वाली के लिए, इंसान को इंसान बनाने वाली के लिए किस तरीके से वो खालिक के कायनात पर्दा ना रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और पर्दे का मतलब ये नहीं है कि आप जो है चादर को ओढ़िए, आप जो है तमाम चीजों को जो है वो ओढ़िए, नहीं, बल्कि पर्दे का मतलब ये है कि आपका जिस्म जो है इस तरह से ढका हो कि किसी के लिए बाइस मलामत न बने, किसी के लिए किसी के हक के लिए बाइस तौहीन न बने। आप बेहतरीन कोट पहनिए, आप बेहतरीन हिजाब पहनिए, क्या इश्काल है, क्या एतराज है? किसी तरह का कोई इश्काल इस्लाम को नहीं है। इस्लाम तो फकत ये चाहता है कि इंसान के जिस्म में उरानियत ना हो। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर जितनी भी महज़्ज़ब चीजें हैं, सबको समाज ने जो है एक कपड़े से, एक मखसूस ड्रेस से नवाजा। आप पुलिस को देख लीजिए, पैरों में जूता है, बदन के ऊपर पैंट होगी, उसके ऊपर जो है शर्ट होगी, पूरा जिस्म जो है वो ढका हुआ है। फौज को देखिए, पूरा जिस्म जो है जूता, पैंट और पूरे जो है असबाब के साथ ढका हुआ है। नेवी को देखिए, वो भी ढका हुआ है। एयरफोर्स को देखिए, वो भी ढका हुआ है। मैं समाज के इंसानों से पूछता हूँ, ये तो मर्द है, ये कच्छे में भी आ सकता है, ये नेकर में भी आ सकता है, क्यों नहीं लाते इसे जो है
اچھے اور نیکر کے درمیان نیکر کے اندر، تو سماج پلٹ کر کہے گا جو انسان معزز ہوتا ہے، جس کی عزت ہوتی ہے، جس کا وقار ہوتا ہے، سماج اسے بغیر کپڑوں کے برداشت نہیں کرتا، سماج اسے بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو جو انسان معزز ہوتا ہے اسے لباس کے اندر جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہی تو اسلام کہتا ہے کہ ہم نے بھی جس چیز کو معزز سمجھا اسے ہم نے کپڑوں سے نواز دیا۔ ہم نے خانہ کعبہ کو معزز سمجھا تو غلاف کعبہ ڈال دیا، ہم نے قرآن کو معزز سمجھا تو ہم نے جزدان رکھ دیا، ہم نے عورت کو کتاب حیات بنایا، لہذا اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے کپڑوں کی درخواست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ۔ اور کیونکہ آج جو ہے جنت البقیع کے حوالے سے 8 شوال ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا قبروں کا بنانا جائز ہے، مقبروں کا بنانا جائز ہے؟ خداوند عالم سورہ کہف میں جو ارشاد فرماتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ یہ جو اصحاب کہف جو معاشرے سے پریشان ہو کے غار کے اندر چلے گئے تھے، تو ان کے لوگوں نے، ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ اے بار الہ، ہم اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی قبروں کے اوپر مسجد کا عنوان قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پر قرآن مجید نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم یہ جو قصے تمہارے لیے انبیاء کے بیان کرتے ہیں یہ حق ہیں۔ یعنی اگر یہ حق ہیں، اصحاب کہف حق ہیں، تو پھر قبروں کے اوپر یہ چیزیں بنانا بھی جو ہے وہ جائز ہیں، یہ چیزیں بنانا بھی جائز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آل سعود ابن یہود نے، اگر آپ یہ دیکھیں 1790 میں حکومت حاصل کی تھی حجاز کی، جب انہوں نے 1790 میں حکومت حاصل کی تھی تو انہوں نے اس ٹائم پر بھی حکومت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے کربلا اور نجف کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی تھی، جہاں پر 15,000 لوگوں سے زیادہ جو ہے 15,000 سے زیادہ مومنین کو جو ہے نیست و نابود کر دیا گیا تھا، ان کے اثاثوں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ پھر آل سعود کی اگلی نسل 1890 کے آس پاس انگریزوں کے وجود سے جو ہے، انگریزوں کی ہمدردی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے دوبارہ جو ہے عرب کے اوپر جو ہے وہ حکومت حاصل کی۔ جب یہ 1890 میں آئے تو انہوں نے جو ہے پھر 1925 کے آس پاس جو ہے انہوں نے جو ہے جنت البقیع کو جو ہے منہدم فرمایا، لوگوں سے جو ہے وہ فتوے لیے، اور فتوے بھی ایسے لوگوں سے لیے جو ہے روایت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ اہل سنت بھی انہیں جو ہے وہ جھوٹا لکھتی ہے، ان راویان کو جو ہے وہ کاذب لکھتی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو آپ یہ دیکھیے، اگر انبیاء کی یاد منانا بدعت ہوتا، ائمہ اور صلحاء کی یاد منانا جو ہے وہ بدعت ہوتا، ان کی قبریں جو ہے اگر جو ہے وہ بدعت ہوتی، تو جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو جو ہے وہ فتح کیا تھا تو وہاں پر بھی جو ہے قبریں موجود تھی، جناب ابراہیم کی قبر موجود تھی، جناب اسحاق کی قبر موجود تھی، جناب یعقوب کی قبر موجود تھی، جناب یوسف کی قبر موجود تھی۔ اگر یہ قبروں کو اوپر گنبد بنانا یا قبروں کو بنانا جو ہے بدعت ہوتا تو حضرت عمر سب سے پہلے ان انبیاء کی قبروں کو برباد کرتے، انہیں نیست و نابود کرتے۔ لہذا ان کا نیست و نابود نہ کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت عمر اس چیز کے خلاف نہیں تھے، حضرت ابوبکر اس چیز کے خلاف نہیں تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جناب دانیال کی ایران کے اندر جو ہے وہ قبر ہے، لیکن کسی خلیفہ کے دور میں اسے مسمار نہیں کیا گیا۔ عراق کے اندر جناب ہود کی، جناب صالح کی، جناب یونس کی قبریں ہیں، لیکن کسی نے ان کی قبروں کو مسمار نہیں کیا، کسی نے ان کی قبروں کو مسمار نہیں کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صفا اور مروہ لوگ انسان حج کے اوپر جاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، یہ صحیح کس کی یاد میں ہے؟ جناب ہاجرہ کی یاد میں ہے۔ جب وہ جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے ان کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی تو جناب ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر آتی تھی، اور آج انہی کی یاد کو حج میں صحیح کے نام پر یاد کیا جاتا ہے۔ تو تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ قبروں کو مٹانا جائز نہیں، بلکہ قبروں کا احترام اور انبیاء کا احترام جو ہے سنت نبوی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنت نبوی ہے۔ آپ مقام ابراہیم پر نماز کیوں پڑھتے ہیں جبکہ خانہ کعبہ موجود ہے؟ مقام ابراہیم پر نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ امت کو سمجھ میں آ جائے کہ انبیاء
कि मोहब्बत क्या होती है, इनका एहतराम क्या होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कब्र को जो है वो मिसमार कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये इसलिए नहीं कि इस्लाम में जो है ये हुक्म था, इस्लाम में हुक्म होता तो मैंने आयात भी पढ़ दी, मैंने हज की वो अहकाम भी पढ़ दिए। आप ये देखें कि ये इमाम हनफिया की कब्र और उनका मजार जो है हजारों गज मुरब्बे में को है। इमाम हम्बली का मकबरा मौजूद है, इमाम शाफई का मकबरा मौजूद है, इब्ने तैमिया की भी 4 फुट ऊंची जो है वो कब्र है। अगर मज़ाहिब अरबा में अहले सुन्नत के चारों मजहबों में कब्रों का गिराना और गुंबदों का गिराना जायज होता तो इन चारों इमाम जो अहले सुन्नत के मशहूर इमाम है, इमाम शाफई, मालिकी, हम्बली, ये तमाम के मकबरे क्यों मौजूद हैं? इनके मकबरे मौजूद हैं तो इस बात की दलील है कि अहले सुन्नत भी इसके खिलाफ नहीं थे, अहले सुन्नत भी इसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि अगर खिलाफ है तो ये आले सऊद इब्ने यहूद है कि जिन्होंने अपने मफाद के लिए, इन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो ईरान की तरह जिस तरीके से इराक बना, अरब के अंदर कोई दूसरे ममालिक वजूद में आ जाएं, लिहाजा ये अहले बैत के ऊपर ये जुल्म किया कि उनके गुंबदों को गिरा दो ताकि इनकी वजह से कभी हमारी हुकूमतों का राशा और कभी हमारी हुकूमतों के लिए ये खतरा ना बन सके। अजीजो, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को मुनहदिम कर दिया गया। लानत हो इन अफराद के ऊपर जिन्होंने जो है जनाब फातिमा ज़हरा के गुंबद को गिराया था। लेकिन अजीजो, मैं कहूंगा है फातिमा ज़हरा, तुम दुनिया के अंदर भी मजलूम थी, तुम्हारे हक को खुलफा ने छीना, तुम्हारी मीरास को खुलफा ने छीना। ए बीबी, जब तुम जिंदा थी तो तुम्हारे पहलू के ऊपर दरवाजा गिराया गया। ए बीबी, जब तुम मर गई तो तुम्हारे कब्र को मिसमार कर दिया गया, तुम्हारे गुंबद को गिरा दिया गया। अजीजों, लेकिन 4 जनाजे ऐसे हैं जो कायनात में बहुत मजलूम है। एक फातिमा ज़हरा का जनाजा जिसको रात की तारीकी में दफन किया गया, 15 अफराद फकत जनाजे के अंदर मौजूद थे। दूसरा जनाजा इमाम हसन मुज्तबा के जब निकला तो तीरों की बारिश कर दी गई, जब निकला तो तीरों की बारिश कर दी गई। तीसरा जनाजा वो था जनाब सकीना का जिसे ताबूत मयसर ना हुआ, तशीह जनाजा मयसर ना हुई। इमाम सज्जाद यही तो कहकर रोया करते थे, यही तो कहकर रोया करते थे कि दुनिया के अंदर जब भी कोई मर जाता है तो उसे 6 चीजें मयसर होती है। एक, उसे कफन का कपड़ा मयसर होता है, एक उसे काफूर दिया जाता है, एक उसे हनूत दिया जाता है, एक उसे ताबूत मयसर होता है, एक तशीए जनाजा होती है, और 5वीं चीज ये है कि उसके जनाजे के पीछे लोग तसलियत देने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन हाय रे मेरा बाबा हुसैन, जिसे गुस्ल उसके खून से दिया गया, जिसे काफूर करबला की जलती हुई खाक से दिया गया, जब कफन की बारी आई, फातिमा ने जो कफन दिया था, फातिमा ने जो जुब्बा दिया था, अस्किया ने हुसैन के जनाजे से नोच लिया। सैयदे सज्जाद करबला से चलना चाहते थे, खुद को बार बार दीन से गिरा देते थे, शिम्र ताजियाना लेकर बड़ा ऐ ज़ैनब, सैयदे सज्जाद से पूछो क्यों नहीं चलते। एक मर्तबा ज़ैनब आई, बेटा क्यों नहीं चलते, पलट कर कहा, ए अम्मा, वो बेटा किस तरह से जाए जिसके बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो, जिसके भाइयों का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो। अजीजों, जब हमारा कोई मर जाता है, आगे आगे ताबूत होता है, पीछे तजिए जनाजा में अफराद होते हैं, लेकिन हाय रे मजलूम ये हुसैन, आगे आगे सरे हुसैन था, पीछे बेटा, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तोख्ता। अजीजों, जब कोई मर जाता है उसके घर पर तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए लोग जमा होते हैं, लेकिन आए रे मजलूम ये हुसैन,
کہ جب کربلا سے گزرے آپ کے خانوادوں کے خیام میں آگ لگا دی گئی، اثاثہ لوٹ لیا گیا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ، بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، الہی آمین، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما۔ بار اللہ اس مجلس کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، اس تاریخ کے صدقے میں، اس صاحبان بقیع کے صدقے میں مرحوم کرار حسین اور ان کی جو بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ ہمارے تمام کے مرحومین کو طریق رحمت فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ ہماری علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما، ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، آل سعود ابن یہود کو جو ہے نیست و نابود فرما۔ اللہ ہمیں اس طرح کے وسائل فراہم فرما کہ ہم جنت البقیع کے روزوں کو بنانے میں ایک سبب بن سکیں، ایک تحریک بن سکیں، اور بار اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے بی بی کے مزار کو مزین فرما۔ اللہ ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ہمارا سلامت رکھیے۔ یہ تھے مولانا اسد علی عابدی صاحب جو کہ مجلس خطاب فرما رہے تھے، نہایت معلومات فراہم کر رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا زیارت اور دعا کے لیے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ زیارت دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت کرتا ہوں آپ کی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات اور جملہ مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے، اور خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کی جانب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا آثار اللہ والنصارى والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشهد انك الامام البر التقي العزيز زكي هادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك الكلمه التقوى وعلام الهدى وعروة الوسطى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله واني بكم مؤمن واياكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم متبع صلوات الله عليكم ولا ارواحكم ولا اجسادكم ولا سامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک ورضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ ولا بائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیلا وعنا حتى تسكنه أرزقها طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کے عبادات قبول فرمائے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور زیارت سے ہمیں زیارت پڑھائی، اور میں آپ تمام حضرات کا بھی جو حاضرین مجلس ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بالخصوص میں جو آج کے بانیان ہیں ان کا میں ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کر دوں. اس میں جناب ہمارے شان حیدر باقری صاحب اور بیگم طلعت حیدر جو ہے ان کے ہم بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں، جنہوں نے آج کے مجلس کو اسپانسر کیا. آج کی اس مجلس سے ہم اجازت چاہتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آخر میں مجلس کا آئندہ کی اللہ عمل کا اعلان کریں. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. جی توفیق صاحب، میں بہت بہت مشکور ہوں. آپ نے ماشاءاللہ آج کی اس ہماری شب جمعہ کے پہلے پروگرام کو بہت ہی کامیابی عطا فرمائی. مولا آپ کو سلامت رکھے، اور تمام ذاکرین، تمام حاضرین، تمام پڑھنے والوں کو، تمام سامعین کو مولا اپنی نعمتوں کی بارش عطا الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. اور میں مشکور ہوں ہمارے شان حیدر باقری صاحب اور ان کی بیگم طلعت حیدر محترمہ کا کہ انہوں نے یہ اسپانسر کیا. اپنے والد مرحوم کرار حسین باقری صاحب، مولا ان کو لین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے تمام دین پر وہ معبود جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اور بس میں آپ سے اردو فاؤنڈیشن کے بہاف پہ اور ہمارے بانی اگلی مجلس کے علی فیملی کی بہاف پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اگلے شب جمعہ میں بھی تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. سلام. حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.